کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ و تصدق سے اس امت کو بہت سی ایسی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور بہت سی ایسی نعمتوں سے بہرہ یاب کیا ہے جو پہلی امتوں کو نصیب نہیں تھی۔ حدیث کی کتابوں میں خصائص ھذہ الامہ کے عنوان سے مستقل موضوع آیا ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، وہ خاص فضیلتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے امت محمدی کو نصیب ہوئیں اور اس سے پہلے امتوں کو میسر نہ تھی۔ تو یہ پورا ایک عنوان ہے جو کتب حدیث میں ہر جگہ ملتا ہے۔ چنانچہ آج کی جو گفتگو میں کرنے لگا ہوں وہ فضیلت مکہ کے سلسلے میں، مکہ معظمہ کی فضیلت، وہ بھی خصائص امت محمدیہ میں سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو چند قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ ان کا بیان کروں گا جن میں شہر مکہ کا ذکر آیا ہے۔ اور لفظ شہر مکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر 10 مختلف طریق پر ہے۔ شہر کا 10 عنوانات سے، 10 ناموں سے، مختلف ناموں سے شہر مکہ کا ذکر آیا ہے، اور ہر نام اس کی کسی نہ کسی خاص فضیلت یا کسی خاص خصوصیت کا اشارہ کرتا ہے۔ فضیلت مدینہ منورہ کی بات اکثر ہوئی ہے، میری ایک کتاب بھی ہے شہر مدینہ اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اس حالیہ سفر حج کے دوران ایک ارادہ کیا، ابھی یہ کتاب میں انشاءاللہ بہت جلد مرتب کر دوں گا، جو کم سے کم 2 جلد ضخیم جلدوں میں ہوگی، 800 صفحے کی 2 جلدوں میں، اور ممکن ہے 4 جلدوں میں ہو جائے۔ وہ کتاب صرف فضائل مکہ و مدینہ پر ہوگی، مکہ اور مدینہ کی تاریخ اور اس کی فضیلت، اور قدیم زمانے سے اس کے تذکرے سے لے کر آج 21ویں صدی کی ابتدا تک اس کی تاریخ کو باتصویر شامل کر دیں گے ان کتابوں میں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے۔ اس میں مکہ معظمہ کے شہر کو قرآن مجید میں بکہ کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ بکہ۔ بکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی عربی زبان میں ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی چیز کو توڑ دینا،
کسی چیز کے ٹکڑے کر دینا اور کسی چیز کو ختم کر دینا، یہ معنی اس لفظ کا، اور یہ لفظ اس شہر کے لیے کیوں؟ تو علماء کرام نے بیان کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس نے بڑے بڑے جابروں کی اور بڑے بڑے ظالم حکمرانوں کی گردنیں توڑ دی ہیں اور ان کی نخوت کو ختم کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے شہر کو بکہ کہنے کی، کہ دنیا بھر سے بڑی بڑی اکڑی گردنوں والے جو آتے ہیں سب کی گردنیں یہاں جھک جاتی ہیں اور نخوتیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ شاید اس کا وجہ تسمیہ یہ ہو، جب تک وہ اس شہر میں رہتا ہے وہ وردیاں اتار دیتا ہے، چادر پہنا دیتا ہے، بڑے بڑے اعلیٰ لباس اتار دیتا ہے، یہاں کا ایک اپنا یونیفارم ہے۔ تو چونکہ یہ شہر مرکز حج ہے اور ہر روز اکڑی گردنیں ٹوٹتی ہیں اور نخوتیں پھٹتی ہیں، اس لیے غالباً اس کو بکہ کہا گیا۔ متکبرین کی نخوت ختم ہو جاتی ہے، عامروں کی، ظالموں کی، جابروں کی نخوت ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بنی نوع انسان کے لیے عبادت کی غرض سے روئے زمین پر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا اس کائنات ارضی میں، فرمایا وہ گھر ہے جو شہر مکہ میں، یعنی بیت اللہ ہے، کعبہ مکرمہ۔ اس میں دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک تو یہ کہ روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر کعبہ مکہ بنا ہے۔ زمین کے قیام سے لے کر آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ بکہ رہے گا، یعنی متکبرین کی نخوتوں کو توڑتا اور پھاڑتا رہے گا، یعنی گردنیں یہاں جھکتی ہیں۔ اور اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ گھر قیامت تک آباد ہے۔ سورہ فتح میں دوسرے مقام پر آیت نمبر 24 میں اسے مکہ بھی کہا گیا، جو ہم مکہ معظمہ کہتے ہیں تو مکہ بھی قرآن ہے۔ میں نے پہلے سورت کی ترتیب کی وجہ سے پہلے بیان کر دیا کہ آل عمران میں مکہ ہے، ایسے معروف ترتیب سے کہیں تو آپ اس آیت کو پہلے ذکر کر سکتے ہیں۔ میں الذی کف ایدیکم عنکم ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے فتح ہو جانے کے بعد جس نے اس سرزمین پر جنگ بند کر دی، یعنی تمہارے ہاتھ ان کے ہاتھ تمہارے اوپر اٹھنے سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان پر اٹھنے سے تمہیں غلبہ اور تسلط عطا کر دیا، حکومت عطا کر دی، اور کسی کو جرأت نہ ہونے دی کہ وہ اپنے ہاتھ تم پر اٹھا سکے، اور تمہارے ہاتھ ان پر یعنی کافروں پر اس لیے اٹھنے سے روک دیے کہ ضرورت نہ رہی، سب کو تمہارے تابع کر دیے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو ہتھیار ہر ایک نے ڈال دیے اور انہوں نے جنگ بھی نہیں لڑی۔ کفار مکہ نے یہ واحد فتح عرب کی سرزمین کے اندر ایک واحد فتح ایسی ہوئی جو بغیر جنگ کے ہوئی، بغیر لڑائی کے ہوئی۔ اس میں کفار اور مشرکین مکہ اور قریش مکہ نے جوابی کارروائی نہیں کی، اپنے دفاع میں تلوار نہیں اٹھائی، خون نہیں بہا، جنگ نہیں لڑی، دفاع نہیں کیا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کفار اور مشرکین کو زیر کرنے کے لیے تلوار چلانے کی حاجت نہیں ہوئی، آپ نے سب کی آزادی کا اعلان کر دیا اور سب نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسلام کے سامنے اپنی جبین اور اپنی گردنیں جھکا دی۔ آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آج مکہ فتح ہو جانے کے بعد آج کے دن تمہاری کوئی گرفت اور مواخذہ اور تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، گرفت نہیں ہوگی۔ آقا نے آزاد کر دیا، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیے۔ دل اس درجہ ایمان تک سب کے پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے، مگر ان کے جسموں نے اپنی اطاعت کی گردنیں جھکا دی اور اسلام کی مخالفت بند کر دی۔ پھر رفتہ رفتہ
اسلام رفتہ رفتہ داخل ہوتا چلا جاتا ہے اور اترتا اترتا پھر دلوں سے روحوں تک بھی اتر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اس نے ان کے ہاتھ روک دیے تمہارے اوپر اٹھنے سے۔ وہ جرأت نہیں ہوئی انہیں کہ مکہ کی سرزمین پر، اب جنہوں نے تلواریں تان کر آقا علیہ السلام کو یہاں سے نکالا تھا ہجرت کی رات، وہ تلواریں تان کر کھڑے تھے نا آقا علیہ السلام کے در اقدس کے چاروں طرف، اور حضور علیہ السلام امر الہی سے ہجرت فرما گئے تھے، اور ایک مشت خاک ان کی آنکھوں کی طرف پھینکی اور ہر کوئی اندھا ہو گیا، اور آقا علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر گئے، اور تلواریں لے کر حضور کو شہید کرنے کے لیے آئے ہوئے لوگ حصار بنا کے کھڑے رہے، نہ کوئی حضور کو دیکھ سکا نہ گزرتے ہوئے محسوس کر سکا، تو کھلی آنکھیں نابینا ہو گئیں، تو تلواریں تان کے کھڑے تھے، گئے تھے تو یہ عالم تھا، واپس آئے تو ان کی تلواروں میں چلنے کی سکت نہ تھی، وہ جھک گئی تھی، واپس آتے ہوئے جھک گئی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے ان کی توفیق سلب کر لی کہ وہ تلواریں تم پر اٹھا سکیں، ببطن مکہ تھا، اس وادی مکہ میں، اور تمہاری تلواریں تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، ضرورت ہی نہیں رہی، حاجت ہی نہیں رہی، تم نے معاف کر دیا، انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ تو فرمایا یہ جو ہوا یہ بطن مکہ، یہ شان وادی مکہ کو نصیب ہوگی، یہ شان وادی مکہ کو نصیب ہوگی۔ یہاں ایک لطیف نکتہ بیان کرتا ہوں، قرآن مجید نے مکہ معظمہ کے لیے تو یہ کہا، پھر اس کو ھذا البلد الامین بھی کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، یہ امن والا شہر۔ تو آپ نے امن دیکھ لیا نا، کف ایدیہم عنکم و ایدیکم عنہم، پھر اس کو حرم بنا دیا، اس شہر میں اب لڑائی بھی نہیں ہو سکتی، اس شہر کے درخت بھی نہیں کاٹ سکتے، اس شہر میں شکار بھی نہیں کر سکتے، اس حرم مکہ میں جانور بھی ہو تو اس کا بھی شکار حرام ہے۔ اتنا امن دیا کہ اس کو مرکز امن بنا دیا، انسان کے لیے بھی اور چرند اور پرند کے لیے بھی۔ البلد الامین کی یہ شان ہوئی۔ تو ادھر تو امن ہوا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ہاتھ روک دیے تم پر اور تمہارے ہاتھ روک دیے ان پر، یعنی ان کے ارادے تھے مگر جرأت نہیں ہوئی، تلواریں تھیں ان کے ہاتھ میں مگر چلانے کی توفیق سلب کر لی، تو اللہ نے ان کی توفیق تلوار زنی کی سلب کی تو قائم ہو گیا۔ اور ایک مدینہ کا امن بھی ہے، اس میں کوئی تلوار اٹھائے اور توفیق سلب کرنی پڑے یہ نوبت ہی نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام ہجرت کی صورت میں پہنچ گئے، سب سے بڑی طاقت یہودیوں کی تھی، ان سب قبائل نے یہودیوں نے مل کر حضور کو اپنا بادشاہ بنا لیا، حضور کو سلطنت مدینہ کی سربراہی پیش کر دی، میثاق مدینہ کی شکل میں۔ وہاں نہ کف ایدیہم عنہم و ایدیکم عنہم کی وہاں صورت ہی پیدا نہیں ہونے دی۔ تو مکہ کا امن اللہ رب العزت نے قائم کیا، اور مدینہ کا امن حضور کے قدموں سے خود بخود ہو گیا۔ تو مدینہ طیبہ پر سلطنت قائم ہوئی، وہاں لشکر کشی بھی نہیں کرنی پڑی، یہاں 10,000 کا لشکر لے کر آئے، جنگ نہیں ہوئی، امن ہو گیا، اور مدینہ پاک لشکر لے جانے کی بھی حاجت نہیں ہوئی، پہنچے استقبال ہوا، سلطنت کی سربراہی اپنے ہوئی۔ تو دونوں کے درجہ امن میں بڑا فرق ہے۔ اللہ نے جو امن کی شان مدینہ کو عطا کی ہے وہ مکہ کو نہیں نصیب۔ کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ عجیب سی بات کہہ دی، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ حضور کا گھر ہے، مکہ اللہ کا گھر ہے اور مدینہ حضور علیہ السلام کا گھر ہے، تو کہہ دیا کہ اس کو وہ شان امن عطا کی کہ جو مکہ کو بھی، شہر مکہ کو نصیب نہیں۔ تو حضور علیہ السلام، اس کی وجہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، 2 حدیثیں، کتنی؟ امن کے دونوں مرکز ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے، جو حرم ہو جائے وہاں جنگ حرام ہو جاتی،
اور خون خرابہ اور تلوار زنی حتیٰ کہ شکار اور مار دھاڑ سب حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو امن مل گیا حرم ہو جانے کی وجہ سے۔ اب فرق یہ ہے کہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، اور کئی سندوں کے ساتھ اور کئی طرق کے ساتھ یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ مکہ کو سیدنا ابراہیم نے حرم بنایا، مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں۔ تو مکہ حرم ابراہیمی ہے، مدینہ حرم محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرم بنا ہے، اور مدینہ حضور علیہ السلام کی خواہش اور آرزو اور آپ کی دعا اور آپ کے فرمان سے حرم بنا ہے۔ تو مکہ حرم ابراہیمی ہوا اور مدینہ حرم محمدی ہوا۔ اس لیے اس حرم کو جو درجہ امن نصیب ہوگا وہ بلند ہے مکہ کے درجہ امن سے۔ اور دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ مدینہ کو بہت برکت دے۔ کیا؟ پھر اس کی مختلف چیزوں کا ذکر کیا، اجناس کا ذکر کیا، مدینہ کی اس شے میں بھی برکت دے، اس شے میں بھی برکت دے، اس شے میں بھی برکت دے۔ تو ذکر پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ مدینہ کو اتنی برکت دے کہ یہ مکہ کی برکت سے 2 گنا ہو جائے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ کیا؟ متفق علیہ حدیث جو بخاری مسلم کی ہو، اس سے اونچی کوئی منزل اور کوئی درجہ حدیث صحیح کا نہیں ہوتا۔ اب اس کا مطلب ہے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ علم نہ ہونے میں کوئی 100 بار انکار کرتا پھرے، جب پتہ چل گیا کہ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے، کیا؟ دونوں میں، تو انکار کی مجال نہ رہی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ میرے مدینہ کو اتنی برکت دے کہ یہ مکہ کی برکت سے 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے، 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو یہ تو آقا علیہ السلام نے اسے مکہ سے 2 گنا اور اس سے بھی زیادہ کر دیا ہے۔ تو امن اسی برکت کی ایک خیرات ہے، امن اسی برکت کا ایک حصہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ تو حضور علیہ السلام نے مدینہ کی برکت کو مکہ معظمہ کی برکت سے بھی 2 گنا کر دیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور لفظ مکہ جو ہے اس کا معنی ہے ہلاک کر دینا، ترجمہ، یا کم کر دینا، گناہوں کو یا ختم کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ مکہ کا حرم کعبۃ اللہ کی جگہ یہ مقام توبہ ہے، جو یہاں آتا ہے وہ توبہ ہی کے لیے آتا ہے۔ تو توبہ گناہوں کو مٹا کے یا ختم کرتی ہے یا کم کر دیتی۔ اور پھر جو حج کے لیے یہاں آتا ہے تو وہ اس طرح ہو کے جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ نو مولود پیدا ہوا ہے، تو گناہ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو مکہ کی حاضری، حج کی حاضری گناہوں کی ہلاکت ہے، گناہ مٹا کے ختم کر دیتا ہے مکہ معظمہ بصورت حج۔ اگر کوئی شخص ادب کے ساتھ رہے، تعظیم کے ساتھ رہے، عقیدہ صحیح کے ساتھ، عقیدہ کوئی ایسا عمل یا ایسا عقیدہ اختیار نہ کر بیٹھے جو کروڑوں کیا اربوں نمازوں کو بھی برباد کر دینے والا ہو، آقا علیہ السلام کی گستاخی نہ ہو۔ کیونکہ گستاخی تو ایک ہو جائے تو نمازیں اربوں کھربوں بھی پڑھ لیں تو ساری برباد ہیں، پھر تو نماز ہی نہیں رہتی، سب مٹ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا نا کہ ایک نماز آپ کو لاکھوں کروڑوں تک جا پہنچاتی ہے یکلخت، اور اپنے اثر سے گناہوں کو مٹا کے ختم کر دیتی ہے۔ تو جیسے ایک نماز اور مہینوں کی نمازیں لاکھوں گناہوں کو مٹا کے ختم کر دیتی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی، جیسے نمازیں لاکھوں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اسی طرح گستاخی رسول کروڑوں نمازوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو میں نے آپ کو قیاس کے ساتھ بات سمجھا دی نا، جیسے نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح وہ ایسی بدی ہے کہ کل نیکیوں کو مٹا دیتی، کچھ پلے نہیں رہتا۔ یہ اس سوال کا جواب ہو گیا اگر کسی کے ذہن میں ابھرے کہ پھر کیا وہاں ہر رہنے والے کو یہی بات نصیب ہوگی؟ نہیں، اس کے ساتھ اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہو، آقا علیہ السلام کی گستاخی نہ ہو، جس کے صدقے ایک نماز لاکھ پہ پہنچی پڑی ہے اسی صدقے کا منکر نہ ہو،
جس کے صدقے سے یہ فضیلت نصیب ہوئی ہے، اگر اسی صدقے کا ہی منکر اور گستاخ ہے تو پھر لاکھ کیا ملے گا، تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور ایسا ظلم نہ کرے کہ اس حرم کے ادب کے خلاف ہو۔ جس حرم سے اس کو برکت نصیب ہونی ہے، وہ اس حرم کی حرمت کو ہی اگر برباد کرے گا تو پھر وہ اس کے الگ عمل ہیں۔ وہ لوگ حقدار، اس نے اپنے آپ کو حقدار ہی نہیں بنایا۔ یہ تو فضائل، مناقب اور برکتیں ان کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو اس کا اہل رکھیں عقیدے اور عمل کے ساتھ۔ پھر یہ ضربیں ہیں، پھر یہ ضرب ملتی ہے، ورنہ دوسری ضرب ہو جاتی ہے ایسے جو اڑا دیتی ہے سب کچھ۔ تو جب اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں آئیں تو لا محالہ وہ گناہوں کو مٹا دیتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم فیغتسل فیہ کل یوم خمسا، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے فہل یبقى من درنہ شیء؟ قال لا، قال فذلک مثل الصلوات الخمس، فرمایا اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، یا صاف ستھرے پانی کی نہر یا دریا بہتا ہو، اور وہ شخص ہر روز اس ستھرے پانی میں، دریا میں یا نہر میں 5 مرتبہ نہائے، ہر روز 5 مرتبہ نہائے، تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا اس کے بدن پر میل کچیل کا کوئی ذرہ بھی باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں رہے گا، تو فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جو آدمی روزانہ 5 نمازیں پابندی سے ادا کرتا ہے، گویا وہ 5 مرتبہ غسل کر کے اپنے جسم کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، اس کا حساب رات تک چک جاتا ہے۔ تو نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، اور مکہ کی سرزمین اور مدینہ کی سرزمین وہ ہے کہ وہ نیکیوں کو لاکھوں میں بڑھا دیتی ہیں۔ جب وہی نیکیاں لاکھوں میں بڑھ گئیں اور کروڑوں میں چلی گئیں تو آپ بتائیں کہ گناہ تو مٹ گئے چند مہینوں کی نیکیوں سے، یا چند دنوں کی نیکیوں سے گناہ تو مٹ گئے، نیکیوں نے صفایا کیا نا، کفارہ بنتی گئیں، گناہ تو مٹا دیے چند دنوں کی عبادتوں نے، تو باقی وہ پھر اس کی عبادتوں میں نور ہی نور بھرتا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ مکہ گناہوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس شہر مکہ کا ایک لفظ اور قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ آیا ہے ام القریٰ۔ کیا؟ یعنی دنیا کی تمام بستیوں کی اصل، کیا؟ تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی جڑ، تمام بستیوں کی اصل، تمام آبادیوں کی اصل، ام القریٰ، قریٰ قریہ کی جمع ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، فرمایا یہ کتاب ہے قرآن، اس کو ہم نے نازل فرمایا اور یہ برکتوں والی ہے۔ قرآن برکتوں والی کتاب ہے، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہو چکا وحی کی صورت میں اس کی تصدیق کرنے والی ہے، مبارک بھی ہے، مصدق بھی ہے۔ برکتیں عطا کرتی ہے یہ کتاب قرآن، اور جو پہلے وحی الہی نازل ہوئی اس کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کہ جو ام القریٰ کے رہنے والے ہیں ان کو اللہ کا ڈر سناتی ہے، آخرت کا خوف دلاتی ہے، ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد رہتا ہے ان سب کو اللہ کا خوف سناتی ہے۔ تو 2 باتیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی، ایک تو اس کا نام کہ ام القریٰ، ایک ہوا مکہ، ایک نام ہوا بکہ، اور ایک نام ہوا ام القریٰ، سب بستیوں کی جڑ، اصل نام۔ دوسرا معلوم ہوا ام القریٰ سے کہ سب بستیوں کی اصل کا مطلب یہ روئے زمین پر جب سے نسل انسانی بسنے لگی ہے اور نسل انسانی آباد ہوئی ہے،
اور آبادیاں بنی نسل انسانی کے، گاؤں بنے، قصبے بنے، شہر بنے اس کائنات ارضی پر، تو یہ سب سے پہلی آبادی جو روئے زمین پر قائم ہوئی وہ مکہ معظمہ کی تھی۔ اس کائنات ارضی کی سب سے پہلی آبادی جو زمین پر قائم ہوئی وہ کیا تھی؟ مکہ۔ اس لیے سب بستیوں کا قرار دیا اس کو، یعنی آبادیاں یہاں سے پھوٹیں۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ایک وقت وہ تھا کہ نیچے کرۂ ارضی نہیں تھا، زمین ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی اور سب پانی ہی پانی تھا، سب پانی ہی پانی تھا۔ تو جہاں جہاں سے پانی خشک ہوا اور زمین باہر نکلی، جو جو حصے پانی ہٹتا گیا اور زمین ظاہر ہوتی گئی، اتنا حصہ کرۂ ارضی بن گیا، اور جہاں جا کر زمین کا ظاہر ہونا رک گیا، جتنے حصے پر پانی رہ گیا وہ سمندر ہو گئے۔ اس لیے کل کائنات ارضی میں 2 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، خشک ہے۔ یہ تو معلوم ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ پہلے سارا ہی پانی تھا، کوئی زمین نہیں تھی۔ اس کو اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا اقتدار پانی پر تھا، زمین نام کی کوئی شے اس کائنات میں نہیں تھی، سب پانی پانی سمندر تھے۔ پھر بعد ازاں ایک الگ پروسیس ہے، اس ڈیٹیل میں، سائنٹیفک ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا۔ تو جیسے بھی بعد ازاں زمینیں خشک ہوتی گئی، ابھار ہوتے گئے تو پہاڑ بن گئے، سطحی چیزیں رہ گئی، زمین ہو گئی، تو جہاں جہاں سے پانی ہٹتا گیا وہ کرۂ ارضی بن گیا، وہ ارض اور زمین بن گئی۔ بس وہ 1/3 حصے سے پانی ہٹا تو 1/3 حصہ خشک ہوا، تو جہاں خشکی ہوئی وہ زمین کہلائی، اور جہاں پانی برقرار رہا وہ سمندر کہلائے۔ اس لیے کل کرۂ ارضی، یہ جو کائنات ارضی ہے، اس میں 2 حصوں پر اب بھی سمندر اور پانی ہے، اور 1/3 پر خشکی اور وہ زمین ہے۔ اب بتا یہ رہا ہوں، جب سارا پانی تھا تو ابتدا تو کہیں سے ہوئی نا، جب پانی ہٹا تو 1 حصہ جو خشک ہوا، جہاں سے زمین بننے لگی جو خشک ہوا، تو کہیں سے بگننگ تو ہوئی نا، کیا کوئی جگہ تو ہوگی نا کہ جو سب سے پہلے جہاں سے پانی کو ہٹایا گیا اور خشکی کو ظاہر کیا گیا، تو وہ جگہ ماڈل ٹاؤن یا لاہور نہیں تھی، وہ جگہ مری راول پنڈی اسلام آباد نہیں تھی، وہ امریکہ اور وہ جگہ یورپ اور وہ سوات اور وہ کویت اور وہ عراق نہیں تھا۔ وہ جگہ جہاں سے سب سے پہلے امر الہی کے ساتھ پانی ہٹا اور جگہ خشک ہوئی، اور جو ظاہر ہوئی خشک جگہ جو زمین بنی، وہ شہر مکہ کی زمین تھی۔ گویا زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی، اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں، سب بستیوں کی جڑ، کہ بستیاں خشک ہوئی، پھر بستیاں بنی، پھر آبادیاں ہوئیں، اور آبادیوں کے ساتھ پھر انسان بسے تو آبادیاں بنی۔ تو ابتدا جہاں سے زمین کی ہوئی، انسانوں کی آبادی کی جگہ کی جہاں سے ابتدا ہوئی، وہ سرزمین مکہ ہے۔ یہ معنی ہے ام القریٰ کا، یہ معنی ہے ام القریٰ کا۔ تو کل بستیوں کی جہاں سے ابتدا ہوئی وہ ام القریٰ ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے خطاب کیا تھا امی کے معنی پر، اسی طرح قرآن مکہ معظمہ ہے قریٰ کی، اور آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو اللہ نے فرمایا النبی الامی، ساری خلق کی جس ہستی سے ابتدا ہوئی وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کو بھی آپ کی جو شان ہے، ساری مخلوق کی ابتدا حضور سے ہوئی، اس شان کی وجہ سے آپ امی ہیں، کہ آپ اصل کائنات ہیں، اصل مخلوقات ہیں۔ یعنی زمین کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور کل کائنات خلق کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ سو یہ ام القریٰ ہوا اور حضور ام الخلق ہوئے۔ تو ام الخلق ام المخلوقات ہوئے، ام الکائنات ہوئے۔ اس ام الکائنات ہونے کے ناطے
آقا کی شان ہو گئی النبی الامی، وہ نبی جب کوئی نہ تھا جو سب سے پہلے ظاہر ہوا۔ ام القرا، زمین کا وہ ٹکڑا کہ پانی ہٹا تو سب سے پہلے جو ظاہر ہوا وہ ام القرا ہوا، اور امی وہ نبی ہے جب پردہ عدم ہٹا تو سب سے پہلے جو وجود ظاہر ہوا وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ عدم تھا نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس نے کن کہا اور عدم، ہر شے معدوم تھی، عدم کا پردہ ہٹا تو سب سے پہلے جو ظہور نکلا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر پانی کا پردہ ہٹا اور سب سے پہلے جو ٹکڑا ظاہر ہوا خشکی میں وہ مکہ تھا۔ اب اگلی بات ایک قدم آگے لے چلوں آپ کو تاکہ جوڑ سمجھا دوں، تو جن کو سب سے پہلے ظاہر کیا خلق میں وہ محمد ہوئے، اور جس خطے کو سب سے پہلے ظاہر کیا زمین پر وہ مکہ ہوا، اس لیے اول کو اول میں پیدا کیا، اس لیے اول کو، اول الخلق کو اول الارض میں پیدا کیا۔ جو مخلوق میں سب سے پہلا ظاہر ہوا اس کو اس خطہ زمین میں پیدا کیا جو زمین، جو پانی سے سب سے پہلے ظاہر ہوا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضور خود بھی اول اور آپ کا مخرج جہاں سے نکلے سرزمین وہ بھی اول۔ تو اللہ پاک نے آپ کو اول ہی رکھا ہے، ہر جہت سے بعد رکھا ہی نہیں ہے۔ ام القرا کا معنی ہے، تو ام القرا سے ہم امی لقب تک جا پہنچے ہیں۔ یہاں سے جو آقا کو پیدا کیا تو کوئی تو نسبت ہوگی نا اس جگہ کو چننے کی، تو جو سب سے پہلے ظاہر ہوئے انہیں اس خطے سے ظاہر کیا جو سب سے پہلے زمین بنا، تو کرۂ ارضی کا پہلی جگہ۔ اس آیت میں دوسرا لفظ آیا ام القرا، ان کو اللہ کا ڈر سنائے، ومن حولہا، کیا ایک دوسرا لفظ آ گیا ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد۔ اس سے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اس حصے سے ایک اور بات ثابت ہوتی، ایک تو یہ کہ کل قریوں اور کل آبادیوں کی اصل مکہ ہوا، ومن حولہا، تو کیا جو مکہ معظمہ کے ارد گرد عرب میں رہنے والے ہیں انہی کو قرآن ڈر سنانے والا ہے یا کل انسانیت کو سنانے والا ہے؟ قرآن کی جو شان انذار ہے، قرآن جو منذر بن کے آیا ہے، یہ صرف اہل مکہ اور حول مکہ جو اس کے ارد گرد عربین پیننسولا میں عرب کی سرزمین پہ ارد گرد رہنے والوں کے لیے قرآن کی انذار ڈر سنانا ہے یا کل عالم انسانیت اور کائنات انسانی کے لیے؟ جب کل کائنات انسانی کے لیے ہے تو یہاں تو قرآن نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جو اس کے ارد گرد ہیں۔ تو اگر اس معنی کو سمجھنے میں تعمق نہ کیا جائے، تعمق سمجھتے ہیں گہرائی میں نہ اترا جائے اور غور و خوض نہ کیا جائے اور فہم رسا کے ساتھ اس کی گہرائیوں کے رازوں کو پانے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ تو صرف عربوں کے لیے قرآن بن گیا، پھر کیا من حولہ جو مکہ کے ارد گرد رہتے ہیں، بس پھر تو صرف عربوں کا دین رہ گیا، یہ تو عالم انسانیت کا دین اور قرآن نہیں بچتا۔ لہٰذا اب اس کے لفظ کے پیچھے نہیں، اس کے معنی کے پیچھے جانا ہوگا تعمق گہرائی میں۔ تو من حولہا سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ مکہ کے ارد گرد عرب میں رہنے والے نہیں ہیں، یہ ثابت ہوتی ہے کہ کل کائنات انسانی میں جتنے ملک، جتنے بر اعظم، جتنے شہر اور آبادیاں ہیں، مکہ ان کے سینٹر میں ہے۔ یہ معنی ہے من حولہا کا، کیا معنی؟ کل آبادیاں مکہ کے ارد گرد ہیں، جو قریب ہیں وہ قریب۔ اب ایک دائرہ بن گیا، پرکار لے لیں، پرکار ہوتی ہے نا، اس سے آپ دائرہ بنا لیں۔ اب یہ بہت بڑا ایک دائرہ بن گیا، یہ دائرہ کل کرۂ ارضی کا، کائنات ارضی کا ہو گیا، اس میں 6 بر اعظم آ گئے۔ تو مکہ کہاں ہے؟ مکہ حولہا، جہاں پرکار کا پہلا نقطہ ہوتا ہے مکہ وہ جگہ ہے، مکہ وہ جگہ ہے، اور ساری کائنات اس کے ارد گرد دائرے کی مانند ہے۔
کوئی 90 ڈگری پر، کوئی 95 پر، کوئی 100 پر، کوئی 110 پر، کوئی 120 پر، کوئی 180 پر، اس طرح ریڈیس ہے۔ پورے چاروں اطراف میں 6 کے 6 بر اعظم آباد ہیں۔ سو مکہ ایسا مرکزی شہر ہے کائنات ارضی کا کہ جس شہر کو لیں وہ کسی اینگل پر کھڑا ہے اس کے ارد گرد۔ تو امریکہ بھی اس کے ارد گرد کسی اینگل پر ہے، افریقہ بھی اس کے ارد گرد کسی اینگل پر ہے، یورپ بھی اس کے ارد گرد کسی اینگل پر ہے، ایسٹ سے ویسٹ تک اور ساؤتھ سے نارتھ، ساری کائنات ارضی پر جتنے بر اعظم، جتنے ملک، جتنے شہر، جتنی آبادیاں اس بستی ہیں، وہ ساری اس مکہ شہر کے ساتھ اس کے ارد گرد کسی اینگل پر ہیں۔ ایسے ایسے زگ زیگ کوئی نہیں ہے، بس آپ ان کو بنائیں تو ایک پورا کا پورا دائرہ بن جاتا ہے۔ کیا؟ اور میں جو کتاب ابھی چھاپوں گا اس میں پورے دائرے میں دنیا کے سارے ملک لکھ کے آپ کو بتا دوں گا اینگل وائز۔ کیا؟ کہ اس اینگل پہ یہ شہر، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے امریکہ، یہ لاس اینجلس، اس سمت میں یہ شہر یمن، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے یہ جاپان، اس شہر کے پیچھے ارد گرد یہ، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے کیپ ٹاؤن اور ساؤتھ افریقہ، اس کے پیچھے یہ ساؤتھ امریکہ، کل دنیا کے 6 کے 6 بر اعظم۔ جس طرح ہمارا قبلہ سیدھا اسٹریٹ ایک طرف بنتا ہے نا، اس طرح دنیا میں جس طرف چلے جاؤ ایک قبلے کا رخ بنتا ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ سے قبلے کا رخ بنتا ہے، اس لائن کو سیدھا کھینچیں تو وہ زاویہ بن جاتا ہے۔ تو ہر شہر مکہ معظمہ سے ارد گرد کسی نہ کسی زاویے پر ہے۔ تو گویا یہ جو مکہ ہے، مکہ شہر سینٹر ہے اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ من حولہا ہے، اس کے ارد گرد ہے۔ اب آپ سمجھ گئے؟ جس طرح اللہ نے کائنات کے سب شہروں کو مکہ کے ارد گرد بنایا ہے زاویے پر، اسی طرح اس کل عرش سے فرش تک کل کائنات، عرشی، فرشی اور نوری کائنات کی کل مخلوق کو حضور کے ارد گرد بنایا ہے۔ سب کچھ جو کائنات میں ہے، مخلوق میں، وہ من حولہا ہے، حضور کے ارد گرد ہے۔ کیا؟ وہ حضور کے ارد گرد ہے، اور کائنات ارضی پر جو شہر ہیں وہ حضور کے شہر مکہ کے ارد گرد ہیں۔ سب کچھ گردش میں ہے، اگر مرکز ہے تو یہ مصطفیٰ ہے، یہ بلد مصطفیٰ ہے، باقی ارد گرد میں ہے سب۔ تو یہ شہر مکہ کے 3 ناموں کا آج بیان ہوا۔ وما علینا الا تو ہے جو